شہید کے احکام، چنانچہ شہید کامل کے احکامات کئی ایک فقہا نے نقل کیا ہے، جس کی تفصیل اس طریقے سے ہے کہ شہید نمبر 1، شہید کو جو شہید کامل ہے شریعت کی نظر میں، تو شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور نہ اس کے بدن پر لگا ہوا خون اس سے صاف ستھرا اور زائل کیا جائے گا دھو بنا کر کے اس کو۔ البتہ اگر شہید کے بدن پر خون کے علاوہ کوئی اور نجاست لگی ہوئی ہو تو اسے دھویا جائے گا۔ اس کو اگر کوئی گندگی لگی، مثلا جہاں مارا گیا تھا وہ وہاں گندگی تھی، پیشاب پخانہ لگا ہوا تھا، اس کے بدن پر لگ گیا، تو پھر اس کو خالی دھویا جائے گا، باقی اس کے جسم سے خون وغیرہ ہے اس کو نہیں دھویا جائے گا۔ دوسرے کہ شہید شہادت کے وقت جو کپڑا پہنے ہوئے ہو ان کپڑوں کو اس کے جسم سے اتارا بھی نہیں جائے گا۔ جیسے مردے مرتے ہیں، انسان مرتا ہے تو اس کے جسم سے کپڑے کو اتار لیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں کیا جائے گا، جو کپڑا وہ پہنا ہوا اس کو پہنے ہی رہنے دو۔ تیسرے کہ اگر وہ کپڑے مسنون عدد سے کم ہو تو اس کے بقدر کپڑوں میں اضافہ کر دیا جائے۔ چوتھے یہ کہ مثلا اس کو 2 ہی کپڑا ہے، کرتا اور پیجامہ، اور کچھ ہے ہی نہیں اس کے جسم پر، اور وہ بھی پھٹا چٹا ہے، تو پھر 3 عدد کو پورا کر دیا جائے گا، اور عورت ہے تو اس کو 5 عدد مکمل کر دیا جائے۔ چوتھے یہ کہ اگر اس کے بدن کے کپڑے عدد مسنون سے زائد ہوں تو زائد کپڑے اتار لیے جائیں گے، مثلا کرتا پجامہ بنیان اور اوپر سے سوٹر وغیرہ ہے تو ان میں سے جو زائد ہے اس کو نکال لیا جائے گا۔ پانچویں کہ اسی طرح اگر بدن پر ایسی چیز ہو جو کفن نہ بن سکے، مثلا چمڑے کا کوٹ یا ٹوپی یا جوتا یا ہتھیار وغیرہ، تو انہیں بہرحال اتار لیا جائے گا۔ یہ شہید کے احکام اس سلسلے میں نقل کیے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث کرتے ہوئے صاحب محیط برہانی وغیرہ لکھتے ہیں وَيُكَفِّنُ الشَّهِيدُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي عَلَيْهَا لِقَوْلِ علیہ السلام زَمِّلُوهُمْ بِثِيَابِهِمْ لِحدیث زید بن سوحان والصخر بن عدی لا تنزعوا انی ثوبا ولا تغسلوا انی دما۔ اس طریقے کی عبارت جو محیط برہانیہ اس کی تیسری جلد صفحہ 63، فتاوی تاتار خانیہ جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 24، مسئلہ نمبر 3646 نقل کیا گیا ہے۔ در مختار کے اندر ہے فَيَنْزَوْ عَنْهُ مَا لَا يَصْلَحُ لِلْكَفْنِ وَيُزَادُ إِن نَقَصَ مَا عَلَيْهِ عَنْ کفن السنہ۔ اس طریقے کی عبارت ہے در مختار جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 161 اور عالمگیریہ میں ہے وَلَوْ كَانَ فِي ثَوْبِ الشَّهِيدِ نِجَاسَةٌ تَغْسِلُ كَذَا فِي الْإِتَابِيَّہ۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی عالمگیریہ کی پہلی جلد صفحہ 168، کتاب المسائل دوسری جلد صفحہ 108 اور 109 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔